پاکستان کے آئلی قوانین جو ہیں پھر خبروں میں ہیں۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کو جو ہے گزشتہ برس خلاف قانون قرار دیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کروانے پر والدین، سرپرست اور نکاح خواں کے لیے 7 سال تک کی سزا مقرر کی گئی، لیکن پاکستان میں علماء کا ایک حلقہ ہے جو اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام اس قانون کی مخالفت میں پیش ہے۔ جمعیت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب حال ہی میں قومی اسمبلی کے فلور پر 10 سال کی عمر تک کے بچوں کی شادیاں کروانے کا اعلان کرتے نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آئلی قوانین میں ترمیم کو نہیں مانتے اور سرِ عام خود بیٹھ کر 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کروائیں گے۔ جس طرح کے آئلی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سرِ عام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ 21ویں صدی میں بھی پاکستان میں وہ معاملات کیوں وجہ اختلاف بنے ہوئے ہیں جنہیں دہائیوں پہلے جو ہے حل ہو جانا چاہیے تھا۔ کم عمری کی شادی بچیوں پر ظلم ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہالت، غربت اور مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات والدین اپنی نوعمر بچیوں کی شادی جو ہے ان سے کہیں بڑی عمر کے افراد حتیٰ کہ بوڑھوں تک سے کروانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نوعمری کی شادی کی جہاں کہتے ہیں نا بچوں سے ان کا بچپن چھین لیتا ہے، تو وہیں وہ بچیوں کے لیے جان کا خطرہ بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ اس مسئلے پہ جمعیت علماء اسلام اتنی حساس کیوں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما JUI۔ آسان سوال سے شروع کرتے ہیں کہ مولانا جو ہیں فضل الرحمان صاحب بچوں کی شادی کرانے پہ اتنے مصر کیوں ہیں؟ وہ کیوں آئلی قوانین میں جو ترامیم ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ جناب اس میں آپ بچوں کی شادی جب کہتے ہیں تو یہ بڑا جو ہے ایک سوال جو ہے نا پیدا کر دیتے ہیں۔ بات شادی کا معاملہ بچے یا بچی سے نہیں ہوتا۔ فرض کریے میری ایج جو ہے نا اس وقت 67 ایئرز ہے، مگر میری ماں کے لیے تو میں ابھی بھی ان کا بچہ ہوں۔ تو یہ شادی کا معاملہ جو ہے یہ عمر کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ بلوغت کے ساتھ ہے، اور بلوغت کے ساتھ صلاحیت کے ساتھ ہے جو اس سے متعلق ہے۔ اگر کسی میں بلوغت آ جائے اور صلاحیت موجود ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بائی لیجسلیشن جو ہے نا اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس دوران وہ جو مرضی کرے اور کوئی اور طریقہ جو بھی اس نے اس کا استعمال کرنا ہو وہ کرتا رہے، اور وہ آپ کے لیے مناسب ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اس کی جو ہے نا ایک جائز رستے پہ اس کو ڈال دیں۔ آپ نے کبھی یا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ لیجسلیشن متعارف کروائی ہے، جنہوں نے یہ قانون متعارف کروایا ہے، کبھی انہوں نے غور کیا کہ مغرب جہاں سے آپ نے یہ مستعار لیا ہے یہ معاملہ، وہاں بچیوں کی ورجینٹی ختم ہونے کی ایج کیا ہے؟ ذرا اس کے اوپر گوگل کر لیجئے گا، اس کے بعد آپ کو سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان بچیوں کی، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، وہ ہماری اپنی بچیاں اور بہنیں ہیں، ان کی ورجینٹی بھی جو ہے اسی عمر میں ختم ہو جایا کرے جس عمر میں امریکہ میں اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں جہاں پہ یہ سارا کچھ جو نا آپ نے لاگو کیا ہوا ہے، جب بائی لیجسلیشن روکا ہوا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ مجھے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس بات پہ میں اعتراض کروں یا نہ کروں کہ جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ریسرچ کروائیے گا، پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو آپ کے ذہن میں ہے، یہ ایک لیجسلیشن ہو گئی اور مولانا نے کہا کہ جی میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، تو یہ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جب قوانین دو طرح کے موجود ہوں، ایک مدر آف لیجسلیشن موجود ہو یعنی کانسٹیٹیوشن موجود ہو، مدر بک موجود ہو، اور دوسرا جو ہے نا سب آرڈینیٹ لیجسلیشن موجود ہو، تو پھر مولانا کو یا مولانا کے فالورز کو یا باقی پاکستانیوں کو کس قانون کو فالو کرنا چاہیے؟ دستور کو فالو کرنا چاہیے یا کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کو جو فرمائشی پروگرام ہو؟ آرٹیکل 227 دیکھ لیجئے جو اس میں کئی باتیں آپ نے کہا۔ ایک تو کہ بلوغت کی عمر وہ ٹھیک ہے کہ 13 سال بھی ہو سکتی ہے، 15 سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن ریاست جو ہے وہ مطلب ہے ایک فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی اس جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ووٹنگ رائٹ 18 سال کی عمر میں ملتا ہے، اب بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ بڑھا کر 25 سال کر دی جائے، 30 سال کر دی جائے، فرض کریں تو یہ ریاست نے فیصلہ کیا جی 18 سال سے کم عمر بچوں کو لائسنس نہیں دیں گے ڈرائیونگ کا۔ تو اور ہم نے دیکھا یہ جو آپ بات کریں کہ مغرب کی آپ نے مثال دی، یقیناً ایک مثال ہے، وہاں کا ایک الگ وہ ہے، سوسائٹی ہے۔ ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے گھرانے اس میں بچیوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوتا،
مطلب ہے زیادہ تر جو میں کہوں گا 90%، 95% جو ہے وہی پاکیزگی رہتی ہے، وہی معصومیت رہتی ہے. جی جے یو آئی کمپیل تو نہیں کر رہی کہ آپ ضرور اپنی بچی کی شادی جو ہے نا فلاں عمر میں کر دیجیے. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا تعلق جو ہے یہ بلوغت کے ساتھ ہے اور یہ حساس معاملہ ہے، مذہب سے ریلیٹڈ ہے. اس پہ آپ لیجسلیشن کر کے روک نہ لگائیے، معاشرے میں وہ فساد نہ پیدا کریے جو کہ فساد مغرب نے اپنے ہاں پیدا کر لیا ہوا ہے. آپ ڈرائیونگ کا لائسنس جو ہے نا آپ نے کہا کہ 18 سال کی عمر میں دیتے ہیں، بچے اس سے پہلے گاڑی نہیں چلا رہے ہوتے، تو آپ چاہتے ہیں کہ بچے یہ والی گاڑی بھی جو ہے نا اس سے پہلے چلایا کریں. واہ. لیکن جب چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا پھر وہ کیا مطلب تیز رفتاری کرتے ہیں، آپ کیا خلاف کر لیتے قانون بات ہے. پھر آپ کیا کر لیتے ہیں؟ وہ جو اس کے لیے جو لیجسلیشن تھی، جو اس کے لیے جو قانون پاس ہے، وہ مشرف کے دور میں آپ نے نرم ترین بنا دیا. اس میں کمپلین فائل کر دی، اس میں یہ کہہ دیا کہ 4 لوگ اس کو دیکھیں گے وہ سارا کام کرتے ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جا کے کمپلین فائل ہوگی، اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوگی. قانون دوسرے معاملے میں آپ نے اتنا آزاد کر دیا اور اس معاملے میں جو ہے نا آپ نے سخت کر دیا. وہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ 4 گواہ چاہیے اس معاملے کے لیے. مطلب ہے کوئی مطلب ہے قتل کے لیے دو آپ کو چاہیے، گواہ چاہیے ہوتے ہیں، زنا ثابت کرنے کے لیے 4 چاہیے ہوتی، تو بالکل ہے. اس میں پہلے ایف آئی آر ہوا کرتی تھی، اب آپ کمپلین فائل کریں گے سیشن جج کے پاس یہ واقعہ ہوا، اور اس گاؤں سے وہ نکلیں گے، میلوں کا سفر کریں گے 4 گواہوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جا کے کسی ایک پہ جو ہے نا وہ کمپلین فائل کریں گے. وکیل اب بعض لوگ اسی تشریح یوں کرتے ہیں، بحث کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں کہ اسلام نے خود اس معاملے پہ پردہ کر دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر 4 گواہ کی اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے، وہ تو مطلب پھر مطلب اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے، کھلے میں اگر کچھ ہو رہا ہو تو نظر آئے گا، ورنہ تو اسلام نے اس کی اجازت تو نہیں، اجازت ہی نہیں، اس طرح کا پردہ ڈالا ہوا ہے. اس نے کہا کہ جی بڑا مکروہ فعل ہے، اس کی سزا بہت شدید ہے، لیکن ایک کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز کو اتنا وہ کیا گیا ہے کہ قتل سے زیادہ. جی دو چیزوں کو آپ پیرالل لے لیجئے. ایک نیت پیدا ہوتی ہے، نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نکاح اسی نیت کو، ایک تو نسل بڑھانا ہے نا، اور اس نیت کو بھی جو ہے نا وہ سیٹسفائی کرنا ہے، اس کی جو ہے نا اس حاجت کو بھی پورا کرنا ہے. تو جب وہ حاجت پورا کرنے کے لیے آپ ایسا رستہ بند کر دیں گے جس کے لیے جو ہے وہ آپ کو قانون نے اجازت دی ہے، اور اگر اس کے پاس وسائل ہیں تب بھی اس پہ بند کر دیں گے، اگر اس کی صحت ہے تب بھی اس کے لیے بند کر دیں گے، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ گاڑی جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں سمجھائیں کہ زیادہ تر لوگوں کی جو شادی کی عمر ہے، بچیوں کی 23-24 سال کی عمر میں ہوتی ہے، لڑکوں کی اور زیادہ بڑی عمر میں ہوتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. مطلب ہے اس میں کوئی یورپ کی جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، اس میں یہ فساد پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں یہ فساد لانے کی، لیجسلیشن لانے کی کوئی ضرورت تھی؟ معاشرہ جا رہا ہے. یہ معاملہ جو ہے بلوغت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کلچر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ماں باپ سے زیادہ وہ ریاست جو ہے، سن لیجئے، آپ کی ریاست جو ہے وہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی ریاست کو اس سے کنسرن نہیں ہے. آپ کی ریاست جو ہے نا 18-20 لاکھ جو ہے نا بے روزگار ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی ریاست کو اس سے تعلق نہیں ہے. آپ کی ریاست کو اس بات سے تعلق ہے کہ بچوں کی شادیاں اس ایج تک نہ ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ جو ہے ایک شخص کو ضرورت ہے ایک چیز کی، ایک اور پہلو بھی ہے اس کا، ایک اور پہلو بھی ہے، خصوصاً ہم نے دیکھا کہ غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے بعض اوقات والدین جو ہیں 9 عمر بچیوں کی شادی جو ہے، چھوٹی بچیوں کی شادی بڑے عمر کے افراد سے کر دیتے ہیں، بوڑھوں سے کر دیتے ہیں. آپ اس اینگل سے لیجسلیشن کریے نا، آپ نے تو سب کو جو ہے رگڑ دیا ہے. آپ ان بچیوں کے لیے جن کے ماں باپ یہ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے لیجسلیشن لے کے آئیے، نہ کہ اس طرح کی لیجسلیشن کریے جو کہ تمام پورے معاشرے پہ لاگو ہو جائے. ایک شخص نے آپ میرے بچے ہیں، میرا بیٹا بھی ہے، میرا بیٹی بھی ہے، اور کیا آپ ان سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں میرے بیٹے سے یا میری بیٹی سے؟ کیا جو ریاست جو ہے میرے بیٹے اور بیٹی سے زیادہ ہمدردی رکھتی ہے میری نسبت؟ اب فرض کر لیجئے کہ میں وہ ظالم ماں باپ میں آتا ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. مجبور میں کہہ رہا ہوں، ظالم نہ کہیں، آپ بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں. وہ بہت ظالم ہے، چلے جاہل ہے، میں ان جاہل ماں باپ کا ایک حصہ ہوں. تو کیا ریاست اس سے زیادہ جہالت کی کو نہیں پھیلا رہی کہ جس کے یہاں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے؟ تو لیکن آپ کے خیال میں کہ ایبیوز کا جو ایک ہے کہ اگر آپ الاؤ کر دیتے، قانونی کر دیتے کہ جی 18 سال سے 9 عمر بچوں کی شادی ہوگی،
تو نا اس کے لیے abuse کے آپ لیے کوآپریٹ کریں گے. جی آپ جہاں پہ ابیوز ہے, جہاں پہ ان بچیوں پہ ظلم کر کے, ان کی زیادتی کر کے, یا ان کی فزیک اس قابل نہیں ہے, اس طرح کی لیجسلیشن لائیے. اس طرح کی لیجسلیشن نہ لائیے جس کے بعد جو ہے نا آپ کو جب آپ کے یہاں کوئی سروے ہو اس کے بعد جو ہے نا پتہ چلے کہ بچیوں نے اپنی ورجینٹی جو ہے اس عمر میں کھو دی تھی پاکستان. اچھا ایک, کیونکہ بڑا مطلب ایسا موضوع کہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں لیکن ہمیں وقت کی قید ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ایڈوائز یہ کرتے ہیں نوعمری کی شادی کے نقصانات ہوتے ہیں, خصوصاً بچیوں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ کمزور ہوتی ہیں, ناتواں ہوتی ہیں. تو اس کے بہت سارے مطلب وجوہات ہیں کہ تعلیم مکمل ہونی چاہیے, اپنے پیروں پہ لڑکوں کو کھڑا ہونا چاہیے, اسی طرح بچیاں جو ہیں وہ صحت مند ہوں تب وہ شادی کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, تو اس کو جب جس طرح سے مطلب ہے کہ پارلیمنٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے اس سے پیغام تو کچھ اور پہنچ رہا ہے. جی آپ نے پوری پارلیمنٹ کی کاروائی نہیں دیکھی. اس میں جو امینڈمنٹس موو کی تھی اس میں جے یو آئی کی امینڈمنٹ یہ تھی کہ اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے. وہ کسی نے پڑھی بھی نہیں, کسی نے اتنی پین ہی نہیں دی کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے. ہم صرف مذہبی جماعت نہیں ہیں, ہم سیاسی جماعت بھی ہیں, اور ہم نے ایک حل دیا تھا کہ اس معاملے کو اٹیچ کریے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ ڈاکٹر سے. باقی آپ جا کے اور چیزوں کا سرٹیفکیٹ لاتے ہیں نا بچے کی شادی کے لیے, تو اس کو بھی جو ہے نا وہ ہم نے یہ راستہ بھی دیا تھا, مگر وہ یہ راستہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا کیا اپنی جو انہوں نے دھمکی دی ہے پارلیمنٹ میں اس کو عملی جامہ پہنائیں گے, کوئی ارادہ ہے ان کا واقعی؟ اس میں ذرا آپ تھوڑا سا سوچئے کہ دو قوانین ہیں. ایک تمام قوانین کی ماں ہے یعنی دستور ہے, اور ایک جو ہے وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے جو کہ صرف آپ نے ابھی اس وقت اسلام آباد میں لائے ہیں. تو کیا ہم دستور کی پابندی کریں یا جو ہے وہ کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کی؟ آرٹیکل 227 کیا کہتا ہے؟ مولانا نے کیا اس آرٹیکل 227 کا حلف لیا ہوا ہے؟ دستور کا جب پورا حلف اٹھایا تھا تو اس میں 227 بھی تھا. تو 227 کا جب اس نے مولانا نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو مولانا پہ 227 کی آپ ایک دفعہ مذہب کو 1 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیجیے. کیا اس وقت اس کے اوپر 227 کی پابندی لازم ہے یا آپ کی یہ لیجسلیشن جو بھی قانون سازی ہوتی ہے آئین کے تحت ہی ہوتی ہے نا؟ تو اگر قانون سازی ہو گئی تو آئین تو یہ نہیں کہتا کہ اس کو آپ خلاف ورزی کریں اس کی. نہ آرٹیکل 227 دیکھیے اور آپ پابند ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ جو بھی لیجسلیشن کرے وہ اس قانون اور سنت کے مطابق کریں. اور قانون اور سنت جو ہے نا وہ آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے دستوری, اسلامی نظریاتی کونسل. مولانا نے کہا کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوا دیجیے. آپ اس پہ تیار ہوئے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ہے آپ کو رائے کا پتہ ہے, آپ کا دستوری ادارہ ہے, اس میں تمام فقہ کے لوگ موجود ہیں. تو اگر 1 منٹ کے لیے اس کو بھی ایک طرف رکھ لیجیے. اگر کسی کا میڈیکل پرابلم ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا, اور پھر اس میں جس کی اس میں اسپیشلائزیشن ہے اس کے پاس جائے گا. کوئی انجینئرنگ کا پرابلم ہے تو آپ انجینئر کے پاس جائیں گے. کسی کا وکیل سے متعلق پرابلم ہے لیجسلیشن کے لیے ظاہر ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے, کیونکہ ہمارے جی قرآن و سنت کا معاملہ ہے. اس میں جو ہے نا وہ ہم نے علماء سے رائے نہیں لینی ہے, بلکہ وہ ان جو موم بتی والی جو خواتین ہیں ان کی رائے جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ فائق ہے. اور وہ جو ہے چلیں آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن. میرے خیال میں انکنکلوسیو رہی ہے یہ بحث, مزید کریں گے اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے کیونکہ بڑا ایک ہماری سماج کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے. بہت بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اپنی خود ہی آپ لوگ اس کے بارے میں بھی فیصلہ کیجئے گا کہ یہ جو ایک جے یو آئی کا جو ایک اپنا موقف ہے وہ کیا کہتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا موقف ہے جو کہتا ہے کہ جی نہیں, بچوں کو جو ہے آپ مطلب ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں, وہ 18 سال سے بڑی عمر کے ہو جائیں, اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے.